بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 51 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور ان کی دینی جد و جہد کے خوشگوار نتائج۔ پچھلے سبق میں ہم نے مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک تجدید و احیاء دین کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ تحریک کا آغاز کیا اور کس طرح سے دین اکبری کا مقابلہ کیا اور اس کی پھیلائی ہوئی جو عملی اعتقادی خرابیاں تھیں اس کا سدباب کیا۔ تو ضروری ہے کہ اس تحریک کے بانی جو ہیں مجدد الفسانی، یعنی کہ تحریک تجدید و احیاء دین کے جو بانی ہیں ان کے بارے میں بھی جانا جائے کہ وہ کون تھے اور کہاں پیدا ہوئے، کس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کس طرح سے انہوں نے اکبر بادشاہ کی پھیلائی ہوئی خرافات کا مقابلہ کیا، اور پھر ان کی جو دینی جد و جہد ہے اس کے کیا معاشرے پر اثرات مرتب ہوئے، کس طرح کے خوشگوار اور حیرت کن جو ہے وہ اثرات مرتب ہوئے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، جن کا نام شیخ احمد سرہندی ہے، وہ 1564 میں مشرقی پنجاب کے علاقے سرہند میں پیدا ہوئے، یعنی ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ سرہند ہے، اس وجہ سے ان کو سرہندی کہا جاتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد اصل میں مدینہ منورہ سے کابل ہجرت کر کے آئے تھے، اور پھر کابل سے ہجرت کر کے پٹیالہ کی جو ریاست ہے انڈیا کی وہاں آباد ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ہندوستان پہنچے، اور وہاں پھر مشرقی پنجاب کا جو علاقہ ہے سرہند، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کے والد شیخ عبدالاحد ایک متقی عالم دین تھے، اور انہی کی زیر سرپرستی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی ہے، یعنی اپنے والد کی نگرانی میں ہی انہوں نے انہی سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ ان کے اساتذہ میں مولانا کمال الدین کشمیری، مولانا یعقوب کشمیری اور قاضی بہلول بدخشانی شامل ہیں۔ یہ جو ہے وہ اس وقت کے ممتاز علماء کرام تھے جن سے شیخ احمد سرہندی یعنی کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے استفادہ کیا اور ان سے اپنے علوم کو مکمل کیا۔ 17 سال کی عمر میں تعلیم سے فراغت کے بعد تصوف کی جانب متوجہ ہوئے، یعنی جب رسمی تعلیم مکمل ہو گئی تو پھر اس کے بعد مجدد الفسانی جو ہے وہ تصوف کی جانب متوجہ ہوئے، اور والد کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، اور انہوں نے سرہند میں انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یعنی پہلے تو یہ خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ سے جو ہے وہ بیعت نہیں تھے، لیکن جب والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہوئے رحمہ اللہ، اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، اور انہوں نے پھر ان کو جن کا اپنا ذاتی علاقہ تھا سرہند، وہاں پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میری تقدیر میں یہ نہیں تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا، لیکن میری پھر بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ کی صحبت سے محروم نہیں رہا۔ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ سرہند سے آگرہ منتقل ہو گئے، جو کہ مغلیہ سلطنت کا دارالخلافہ تھا، یعنی کہ یہ آگرہ جو ہے مغلیہ سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ اکبر کے جو دربار تھا وہ وہیں پر تھا، اور وہاں انہوں نے قریب سے اس کی خرافات کو دیکھا ہے۔ دین اکبری کا بچشم خود انہوں نے مطالعہ کیا اور تجدید دین کی تحریک کا وہاں سے آغاز کیا، یعنی انہوں نے جو غیر اسلامی رسومات اور جو کفر اور الحاد وہاں پھیلا ہوا تھا اکبر کی وجہ سے، اور اکبر نے وہاں پھیلایا ہوا تھا اور اپنا ایک نیا دین ایجاد کیا ہوا تھا، اس کا انہوں نے بچشم خود مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد تجدید دین کی تحریک کا آغاز کیا۔ ان کی شادی شیخ سلطان کی صاحبزادی سے ہوئی،
یہ ایک جو ہے وہ امیر کبیر شیخ تھے، ان کی صاحبزادی سے ہوئی، تو جس کے جہیز سے انہوں نے عالیشان مسجد تعمیر کی، یعنی ان کو جو ہے وہ جہیز کافی ملا، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے جہیز سے ایک عالیشان مسجد تیار کر لی، مسجد تعمیر کر لی۔ اور پھر 1624 عیسوی دسمبر میں ان کا انتقال ہوا اور سرہند میں مدفون ہوئے، یعنی کہ وہیں پر ان کا مقبرہ بنا، اور آج بھی ان کا مقبرہ جو ہے وہ ہر خاص و عام کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے، یعنی ہر قسم کے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عہد جنگیری کا ابتدائی زمانہ جو تھا اس میں جو ہے وہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو شہنشاہ جہانگیر کے عمائدین تھے ان کی وجہ سے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مشکلات اٹھانا پڑی، کیونکہ وہ شہنشاہ کو شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے، اور آخر کار پھر جہانگیر نے ان کو جو ہے وہ دربار میں طلب کیا اور ان کے عقائد کے بارے میں پوچھا۔ جب ان کے عقائد کے بارے میں وہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا تو پھر ان کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا، تو وہاں یہ قید بھی ہوئے ہیں۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ شہنشاہ جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے اپنی غلطی محسوس کی اور انہیں رہا کر دیا۔ یہ 1 سال تک اس گوالیار کے قلعے میں قید رہے ہیں۔ قلعے کی جو محبوسی تھی، جو وہاں پر قید کی زندگی تھی، اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں انقلاب آیا ہے۔ وہ خود شیخ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو قید تنہائی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں محسوس کیا ہے۔ میری سوچ و فکر پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا ہے۔ پھر وہاں سے جب ان کو گوالیار کے قلعے سے جو ہے وہ جہانگیر نے رہا کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی عزت کا برتاؤ کیا، ان کو مشیر مقرر کر لیا اور شاہی افواج اور عوام الناس کو اسلامی شریعت کی تبلیغ کی پوری اجازت دے دی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ رہا کیا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا، اور ان کو جو ہے وہ اپنا مشیر مقرر کر لیا، اور ساتھ میں یہ بھی اجازت دے دی کہ آپ جو ہے وہ شاہی افواج اور اسی طرح جو عوام الناس ہیں ان کو شاعر اسلام سے متعارف کروائیں، جس کی وجہ سے شاہی افواج کے اندر اخلاقی اور اپنے فرائض کو انجام دینے کا جو معیار ہے اس میں بہتری آئے، وہ بلند ہو۔ تو اس طرح سے شہنشاہ جہانگیر جو تھا، پہلے تو اس نے قید کیا، لیکن بعد میں اس نے ان کو رہا کیا، اور نہ صرف رہا کیا بلکہ اپنا جو ہے وہ مشیر بھی مقرر کر لیا۔ تو شہنشاہ نے خود شاہی افواج کو اسلامی شاعر سکھانے کی ان سے درخواست کی کہ انہیں جو ہے وہ شاعر اسلامی جو ہے وہ سکھائے جائیں، تاکہ ان کی کارکردگی بہتر ہو، تاکہ ان کا جو اخلاق ہے وہ بہتر ہو سکے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ ایک عظیم دینی مصلح تھے۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ اسلامی شریعت کی تبلیغ میں اور ترویج میں صرف کی ہے، اور مسلمانوں کو اکبری الحاد سے نجات دلائی ہے، اور عوام کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مذہب سے قریب تر لانے کے لیے تبلیغ کی اور اقدامات کیے، تاکہ جو ہے وہ مسلم عوام جو ہے وہ مذہب سے قریب تر آ جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ علماء اور صوفیاء کے درمیان جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے اس کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے۔ تصوف کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کی انہوں نے اصلاح کی، علماء الگ ہو گئے، صوفیاء جو ہے وہ الگ ہو گئے، یعنی کہ تصوف کے اندر جب خرابیاں پیدا ہوئیں تو اس وجہ سے علماء میں اور صوفیاء کے اندر ایک خلیج پیدا ہو گئی، تو اس وجہ سے انہوں نے تصوف کی غلطیوں کی، تصوف کی خرابیوں کی اصلاح کی، تاکہ جو ہے وہ علماء اور صوفیاء جو ہے وہ ایک ہی پیج پر آ جائیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح انہوں نے ابن العربی کا جو نظریہ تھا، نظریہ وحدت الوجود، اس کی مخالفت کی۔ اس نے صوفیاء کرام کو اس نظریے نے بہت متاثر کیا تھا۔ اسلامی شریعت سے اس کا ٹکراؤ تھا، اس لیے شریعت کے جو علماء تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مخالفت کی، اور اس کے مقابلے میں جو وحدت شہود کا نظریہ ہے اس کی
جو ہے وہ عالمانہ انداز میں وضاحت اور تبلیغ کی ہے، اور بڑے ہی عالمانہ طریقے سے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو سمجھایا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی شریعت کی ترویج پر صرف کی ہے۔ جو مسلمان تھے ان کو جو ہے وہ اکبری اور جہانگیری الحاد سے بچایا ہے، اور مذہب کے قریب لانے کے لیے عوام کو بھرپور کوششیں کی ہیں۔ ان کی جو دعوتی جو ہے وہ کام ہے، یا ان کا جو دعوتی تعلیمات ہیں ان کو 3 جلدوں میں محفوظ کیا گیا ہے: دار المعرفہ، دار الخلائق اور معرفت الحقائق۔ یہ 3 جلدیں ہیں ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ جن کے اندر جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ان کی تعلیمات جو ہے وہ عرصہ دراز تک قائم رہیں، اور جو حق کے متلاشی ہیں ان کے لیے رہنما کی حیثیت ان کی رہی، اور ہر ایک تحریک نے ان کی سوچ سے اور ان کی ان تعلیمات سے جو ہے وہ استفادہ کیا۔ نامور مغل بادشاہ جو تھے اورنگزیب عالمگیر، ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم کا مرید تھا، یعنی کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ مغل بادشاہ کا جو بیٹا ہے اورنگزیب عالمگیر، وہ ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم کا جو ہے وہ مرید تھا، یعنی کہ یہ ان کی جانشینی جو چلی ہے آگے، تو ان کے جانشین چونکہ ان کے بیٹے تھے خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ، تو ان کا مرید تھا وہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی جو ہے وہ مؤثر ان کی تبلیغ تھی، اور ان کی تعلیمات سے کس طرح سے جو ہے وہ عوام کو بھی اور علماء کو بھی اور اس کے علاوہ امراء کو بھی اور بادشاہوں کو بھی فائدہ ہوا، اور وہ جو دین اکبری کا ایک طوفان تھا اور جو الحاد اور کفر کا ایک جو ہے وہ غلغلہ تھا، اس کے آگے انہوں نے بند باندھا اور اس کا قلع کما کیا۔ اسی وجہ سے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ان کے بیٹے کا جو ہے وہ مرید بن گیا، اتنی انہوں نے محنت کی ہے۔ شیخ مجدد الفسانی سلسلہ مجددیہ کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جو سلسلہ ہے سلسلہ مجددیہ اس کے یہ بانی ہیں، اور انہی سے یہ سلسلہ یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بر صغیر میں انتہائی مشکل حالات میں انہوں نے شہنشاہوں کا مقابلہ کر کے احیاء سنت کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، یعنی جب بادشاہوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنی تحریر کا آغاز کیا اور ایک تحریک جو ہے وہ شروع کی، تو ان کو بڑی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود احیاء سنت کا جو مشن تھا اس کو انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کی دعوتی اور جو ہے وہ دینی جدوجہد کے بڑے خوشگوار نتائج معاشرے پر مرتب ہوئے ہیں۔ وہ کیا نتائج تھے؟ وہ نتائج یہ تھے کہ پہلا نتیجہ اس میں سے یہ ہوا کہ جہانگیر جیسا شرابی شریعت کا معتقد ہو گیا، یعنی کہ یہ جہانگیر بادشاہ جو تھا یہ شرابی تھا اور بڑا شراب کا دلدادہ تھا۔ ان کی دعوت کی وجہ سے اور ان کی جو ہے وہ دعوتی کوششوں کے نتیجے میں وہ شریعت کا معتقد ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ معتقد ہوا بلکہ ان کو اپنا مشیر مقرر کر لیا، اور دین اکبری کا خاتمہ کر کے اسلامی شریعت کو اس نے جو ہے وہ بحال کیا ہے۔ لشکر شاہی اور امراء دربار میں دینداری کا عنصر پیدا ہوا، جس نے آگے چل کر مملکت کے نظام کو اسلامی شریعت میں ڈالنے کی کوشش کی، یعنی کہ جو اصل لوگ تھے جو جن کا تسلط تھا یا جن کے پاس اقتدار تھا، ان کے اوپر انہوں نے محنت کی، ان کے اندر دین کا عنصر پیدا ہوا، آگے چل کر پوری مملکت کا نظام ہی شریعت کے مطابق ہو گیا۔ تو یہ ان کی ایک دینی جدوجہد کا خوشگوار نتیجہ ہے۔ اسی طرح ہندو مسلم تہذیب کا معجون مرکب آپ کی کوششوں سے نیم جاں ہو گیا، یعنی کہ یہ بھی اس زمانے میں ہو رہا تھا کہ ہندو مسلم، چونکہ مسلم جو ہے وہ ہندو سے ہی مسلم بنے ہیں، یہ ایک تحریک شروع ہوئی تھی، اور اس تہذیب کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ایک تحریک شروع ہوئی تھی، بگتی تحریک تھی یا بگتی تحریک جس کو کہتے ہیں، وہ شروع ہوئی تھی، لیکن حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک سے اور کوششوں سے وہ نیم جاں ہو گئی، یعنی کہ اس کا جو ہے وہ جو جسم اس کے گویا کہ اس کے وجود سے جان ہی نکل گئی۔ مسلمانوں کے ذہن سے غیر مسلم اثرات زائل ہوئے، یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ
दूसरी तहजीबों के ऊपर चलना शुरू हो गए थे, हर तरह का लिबास, उठना बैठना, और इसी तरह जो है वो बिदआत उनके अंदर आ गई थी। तो गैर मुस्लिम असरात जितने भी थे जो अकबरी दीन की वजह से मुसलमानों पर हुए थे, वो दीनी जद्दोजहद के नतीजे में जो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला ने की, उन मुसलमानों के जहन से वो असरात ज़ाइल हो गए। उनकी तहरीक का ही नतीजा था कि जहांगीर के मुकाबले में शाहजहां ज्यादा दीनदार हुक्मरान था। जब जहांगीर जो है वो के बाद जो है वो शाहजहां बादशाह बना, तो वो ज्यादा दीनदार हुक्मरान था और उसने मुकम्मल तौर पर जो है वो दीन इस्लाम का जो है वो पाबंद बना दिया पूरी ममलिकत को। तो इस वजह से जो है वो ये शाहजहां जो है ये इन्हीं की यानी कि मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला की दीनी जद्दोजहद का एक खुशगवार नतीजा है। और इसके बाद आलमगीर तो दीन का मुकम्मल मुत्तबे था और उसने फतावा आलमगीरी की तरतीब के लिए उलमा का बोर्ड बनाया। यानी कि जो औरंगजेब आलमगीर था शाहजहां के बाद, तो वो मुकम्मल दीन का मुत्तबे था, मुकम्मल उसने दीनदारी इख्तियार कर ली थी। और फिर न सिर्फ ये कि खुद दीनदार था, दीन के लिए उसने ये कारनामा सर अंजाम दिए कि फतावा आलमगीरी जो है उसके लिए उसने उलमाए हक का एक बोर्ड बनाया और उनके मशवरे से जो फ़िक़्ह इस्लामी के मुत्तफ़िक़ा जो है वो मसाइल थे उनकी तदवीन करके पूरे मुल्क में उसने फिर उसको नाफिज कर दिया। इसी वजह से, इसी उसके जुर्म की वजह से आज तक आलमगीर को गैर मुस्लिमों ने माफ़ नहीं किया। वो आज तक उसको लान तन करते हैं। उसकी यही खिदमात थी कि उसने जो है वो फतावा आलमगीरी की सूरत में निज़ाम इस्लाम को या फ़िक़्ह इस्लामी को मुदव्वन करके मुल्क में राइज किया था। तो ये सब कुछ जो है वो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला की दीनी जद्दोजहद के खुशगवार नताइज हैं। और जो है वो उन्हीं की दीनी जद्दोजहद की वजह से माशरे से वो तमाम खराबियां ख़त्म होकर जो है वो दीन के इस्लामी शरीयत के नफाज का रास्ता हमवार हुआ। और न सिर्फ ये कि अवाम के अंदर बल्कि हुकूमत में पर भी बहुत ही गहरा असर पड़ा और उन्होंने जो है वो पूरी हुकूमत ही गोया के जो एक इल्हाद के अंदर और कुफर के अंदर पड़ी हुई थी उसको तब्दील करके इस्लामी शरीयत में ढाल दिया और वो मुकम्मल इस्लामी शरीयत में डल गई। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला का तारुफ और उनकी दीनी जद्दोजहद के खुशगवार नताइज के बारे में तफसील पढ़ी है। हमारे अगले सबक का उन्वान होगा तहरीक मुजाहिदीन और उसका पस मंज़र और तहरीक मुजाहिदीन का आगाज़ और नस्बुल ऐन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।